बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज फिर एक नए तारीख़ी, इस्लामी और मालूमाती मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा मौज़ू इंतहाई दिलचस्पी का हामिल है और एक ऐसे शख्स का ज़िक्र करेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाज़ेबा और तौहीन आमेज़ कलिमात कहा करता था। आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इबरत का निशान बनाया और रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाल सेट हो गई कि जो आदमी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़यातन तौहीन करे, उसकी सज़ा सिवाय इसके कुछ नहीं कि उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, आपकी नामूस और आपकी अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो चलिए चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। आज हम जिक्र करेंगे काब बिन अशरफ का, जो यहूदियों का एक बहुत बड़ा मालदार ताजिर और रईस था। मदीना मुनव्वरा में जब फ़तेह बदर की बिशारत पहुंची तो काब बिन अशरफ यहूदी को बेहद सदमा हुआ और ये कहा कि अगर ये खबर सही है कि मक्का के बड़े बड़े सरदार और अशराफ मारे गए, तो फिर ज़मीन का बतन यानी अंदर उसके चले जाना उसकी ज़ाहर यानी पुश्त से बेहतर है, यानी मर जाना जीने से बेहतर है, ताकि आंखें इस जिल्लत और रुसवाई को ना देख सकें। लेकिन जब इस खबर की तस्दीक हो गई तो मक़तूलीन बदर की ताज़ियत के लिए मक्का रवाना हुआ और जो लोग बदर में मारे गए उनके मरसिये लिखे, जिनको पढ़ पढ़ कर खुद भी रोता और दूसरों को भी रुलाता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में लोगों को जोश दिला दिलाकर आमादे कत्ल किया करता था। एक रोज़ कुरैश को हरम में लेकर आया, सब ने बैतुल्लाह का पर्दा थामकर मुसलमानों से क़िताल करने का हलफ लिया। बाद चंदे मदीना वापस आया और मुसलमान औरतों के मुतालिक इसकिया अशार कहना शुरू कर दिए। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि काब बिन अशरफ बड़ा शायर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में अशार कहा करता था और कुफ़ार मक्का को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के लिए हमेशा भड़काता रहता था और मुसलमानों को तरह तरह की ईज़ाएं पहुंचाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को सब्र और तहम्मुल का हुक्म फरमाते रहे, लेकिन जब किसी तरह शरारत से बाज न आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। एक रिवायत में है कि एक मरतबा काब बिन अशरफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत के बहाने से बुलाया और कुछ आदमी मुतय्यन कर दिए कि जब आप तशरीफ़ लाएं तो कत्ल कर डालें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे ही थे कि हज़रत जिब्रील अमीन ने आकर आप अलैहिस्सलाम को उनके इरादे से मुत्तले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन वहाँ से रूहुल अमीन के परों के साए में बाहर तशरीफ़ लाए और वापसी के बाद कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। इस रिवायत को फ़तहुल बारी के अंदर इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ने नकल किया है। सही बुखारी में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से काब बिन अशरफ के कत्ल के लिए कौन तैयार है? उसने अल्लाह और उसके रसूल को बहुत ईज़ा यानी तकलीफ़ पहुंचाई है। ये सुनते ही मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आप इसके कत्ल को चाहते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ। तो मोहम्मद बिन मसलमा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, फिर मुझको कुछ कहने की इजाज़त दे दीजिए, यानी ऐसे मुबहम और तारीफ़ी कलिमात जो ज़ुबानी अल्फाज कह सकूँ, जिनको सुनकर वो बज़ाहिर खुश हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इजाज़त है। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक रोज़ काब से मिलने गए और गुफ्तगू के दौरान में ये कहा कि ये मर्द यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे फ़ुक़रा और मसाकीन पर तक़सीम करने के लिए सदका और ज़कात मांगते हैं और उस शख्स ने हमको मुशक्क़त में डाल दिया है। बेशक ये चीज़ें हरीस और तामे नफूस पर बहुत ही ज़्यादा गिरां और तकलीफ़देह होती हैं, लेकिन मुख़लिस मुसलमानों के लिए ये ज़रा बराबर भी तकलीफ़ का बायस नहीं होती, बल्कि अल्लाह की रज़ामंदी के हुसूल का ज़रिया होती हैं। चुनांचे कहा कि मैं इस वक्त आपके पास कर्ज लेने के लिए आया हूँ। काब ने कहा कि अभी क्या है, आगे चल कर देखना, खुदा की कसम तुम इनसे उकता जाओगे। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अब तो हम उनके पैरोकार हो चुके हैं, उनका छोड़ना हम पसंद नहीं करते, अंजाम के मुंतज़िर हैं और दिल में यह था कि अंजाम कार अल्लाह और उसके रसूल की फ़तह और दुश्मनों की शिकस्त यकीनी और मुतहक्किक होगी, जिसमें शुबा की ज़रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। इस वक्त हम ये चाहते हैं कि कुछ गल्ला हमको बतौर कर्ज दे दिया जाए। काब ने कहा कि बेहतर है, मगर कोई चीज़ मेरे पास रहन रख दो। उन लोगों ने कहा कि आप क्या चीज़ रहन रखवाना चाहते हैं? काब ने कहा कि अपनी औरतों को रहन रख दो। उन लोगों ने कहा कि अपनी औरतों को कैसे रहन रख सकते हैं? अव्वल तो गैरत और हमीयत गवारा नहीं करती, फिर ये कि आप नहायत हसीन और जमील और नौजवान हैं।
کعب نے کہا کہ آپ اپنے لڑکوں کو رہن رکھ دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ساری عمر کی آر ہے، لوگ ہماری اولاد کو طعنہ دیں گے کہ تم وہی ہو جو 2-3 سیر اور 3-4 سیر غلہ کے معاوضہ میں رہن رکھے گئے تھے۔ ہاں، ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رہن رکھ سکتے ہیں۔ اکرمہ رحمہ اللہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ہم ہتھیاروں کے کس درجہ محتاج اور ضرورت مند ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہتھیار آپ کے پاس رہن رکھ دیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ عورتیں اور بیٹوں کو تمہارے پاس بطور رہن کے رکھ دیں۔ رہن رکھنے کا مطلب ہوتا ہے گروی رکھنا، جس کو آج کل ہمارے زبان میں گروی رکھنا کہتے ہیں۔ کعب نے اس کو منظور کیا اور یہ وعدہ ٹھہرایا کہ رات کو آ کر غلہ وغیرہ لے جائیں اور ہتھیار بطور رہن کے رکھ جائیں۔ حسب وعدہ یہ لوگ رات کو پہنچے اور جا کر کعب کو آواز دی۔ کعب نے اپنے قلعہ سے اترنے کا ارادہ کیا تو بیوی نے کہا کہ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کعب نے کہا کہ محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ ہے، کوئی غیر نہیں، تم فکر نہ کرو۔ بیوی نے کہا کہ مجھ کو اس آواز سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کعب نے کہا کہ شریف آدمی اگر رات کے وقت نیزہ مارنے کے لیے بھی بلائے تو اس کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ اسی اثنا میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھا دیا کہ جب کعب آئے گا تو میں اس کے بال سونگوں گا، کہ جب دیکھو کہ میں اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ چکا ہوں تو فوراً اس کا سر اتار لینا۔ چنانچہ جب کعب نیچے آیا تو سر تپا خوشبو سے معطر تھا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آج جیسی خوشبو تو میں نے کبھی سونگی ہی نہیں۔ کعب نے کہا کہ میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ معطر عورت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیا آپ مجھ کو اپنے معطر سر کے سونگنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا کہ ہاں، اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے آگے بڑھ کر خود بھی سر کو سونگا اور اپنے رفقا کو بھی سونگایا۔ کچھ دیر کے بعد پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیا آپ دوبارہ اپنا سر سونگنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا کہ شوق سے، سونگ لو۔ محمد بن مسلمہ اٹھے اور سر سونگنے میں مشغول ہو گئے۔ جب سر کے بال مضبوط پکڑ لیے تو ساتھیوں کو اشارہ کیا، فوراً ہی سب نے اس کا سر قلم کر دیا اور آنن فانن اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ ساری تفصیل فتح الباری کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ اور آخر سب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی یہ ارشاد فرمایا، افلحت الوجوہ، ان چہروں نے فلاح پائی اور کامیاب ہوئے۔ ان لوگوں نے جواباً عرض کیا، ووجہک یا رسول اللہ، اور سب سے پہلے آپ کا چہرہ اے اللہ کے رسول۔ اور بعد ازاں کعب بن اشرف کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب یہود کو اس واقعہ کا علم ہوا تو یک لخت مرعوب اور خوفزدہ ہو گئے، اور جب صبح ہوئی تو یہود کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہمارا سردار اس طرح مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ایذائیں پہنچاتا تھا اور لوگوں کو ہمارے قتال پر ابھارتا اور آمادہ کرتا تھا۔ یہود دم بخود رہ گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک عہد نامہ لکھوایا کہ یہود میں سے آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ ساری تفصیلات طبقات ابن سعد کے اندر منقول ہیں، جہاں سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آخر میں کعب بن اشرف کے قتل کے اسباب، جن کی بنیاد پر اس کو قتل کر دینا ہی مناسب سمجھا گیا، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ روایات حدیث سے کعب بن اشرف کے قتل کی وجوہ اور اسباب معلوم ہو سکتے ہیں۔ وہ کچھ یوں بنتے ہیں، جیسے پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں دیدہ درہنی اور سب و شتم اور گستاخانہ کلمات کا زبان سے نکالنا، آپ علیہ السلام کی حجب اور توہین میں اشعار کہنا، غزلیات اور عشقیہ اشعار میں مسلمان عورتوں کا بطور تشبیب کے ذکر کرنا، اسی طرح غدر اور نقض عہد یعنی وعدے کی خلاف ورزی اور عہد و پیمان کو توڑنا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے ابھارنا اور اکسانا اور ان کو جنگ پر آمادہ کرنا، اور دعوت کے بہانے سے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنا، اور اسی طرح دین اسلام پر طعن و تشنیع وغیرہ کرنا۔ لیکن قتل کا سب سے قوی سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سب و شتم اور آپ علیہ السلام کی توہین میں اشعار کا کہنا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں اس چیز پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔ علامہ زہری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ آیت وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا
جس کا ترجمہ یہ ہے، اور البتہ سنو گے تم اہل کتاب سے اور مشرکین سے بہت بدگوئی اور بدزبانی، کعب بن اشرف کے بارے میں نازل ہوئی۔ ناظرین گرامی، آپ نے کعب بن اشرف کا واقعہ سنا اور اس کی جرائم کی تفصیلات بھی سنی، اور اس کا جو سب سے بڑا گناہ تھا جس کی بنیاد پر اس کو مباح الدم یعنی اس کو قتل کے لیے جائز قرار دیا گیا، وہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین اور گستاخی کرنا۔ اور امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے کہ کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلے عام توہین اور گستاخی کرے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہے، گالم گلوچ کرے، یا کسی بھی صورت میں جو کہ توہین اور تنقیص کا پہلو رکھتی ہو، آپ علیہ السلام کے بارے میں اس چیز کو بیان کرے یا لکھے یا کوئی خاکہ بنائے یا کارٹون بنائے یا کسی بھی طرح سے نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین کا ارتکاب کرے، اور یہ چیز پکے ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو جائے، تو اس آدمی کی سزا سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ اور پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ گستاخی رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، الا یہ کہ کچھ مستثنی صورتیں ہیں جو کہ فقہ اور اصول کی کتابوں کے اندر منقول ہے۔ لیکن عمومی طور پر ہم یہاں چونکہ صرف گستاخ رسول کے متعلق حکم بیان کر رہے ہیں، تو گستاخ رسول جو کہ شرعی طور پر گواہوں کے ساتھ یا اقرار کے ساتھ یا ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو جائے، تو اس آدمی کی سزا صرف یہی ہے کہ اس کو واصل جہنم کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت، آپ کے مقام اور مرتبے کا تحفظ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرما دے، اور جس طرح کعب بن اشرف گستاخ رسول کا حشر ہوا، اللہ پاک پوری دنیا میں موجود ایسے تمام گستاخوں کو عبرت کا نشانہ بنائے، اور مسلمانوں کو اپنے محبوب پیغمبر، نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی ناموس، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے کے تحفظ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اس کے علاوہ لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں مزید موٹیویٹ کیجئے، تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کے معیار کو مزید بہتر کر سکیں۔ اب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بہت جلد آپ سے ملیں گے ایک نئے ٹاپک اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔